اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام دوسرے شخص کے پاس گیا، اس نے کہا اے داؤد میں نے کچھ نہیں کیا، اس پہلے والے شخص نے مجھے کہا تھا کہ اسے قتل کر دو۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کروائی۔ جب تیسرے کے پاس گیا تو اس نے سارا ماجرا بتا دیا کہ بھائی ان دونوں کے کہنے پہ ہم تینوں نے مل کے قتل کیا ہے، یہ نہیں کہ بھائی صرف جو ہے وہ ان دونوں نے قتل کیا اور وہ میرے پہ الزام ڈال رہے ہیں، ہم تینوں نے مل کے کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے قصاص لیا، بچے کو زندہ کیا اور اس کے بعد اس کا نام رکھا ادھار زندہ ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک اور روایت مشہور ہے کہ یہ بیت المال سے لے کے کھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد ہم نے جب تمہیں طاقت دی ہے کہ تمہارے ہاتھ سے لوہا پگھل جاتا ہے تو پھر تم کیوں زیرہ نہیں بنا کے بیچ رہے؟ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر بیت المال سے اپنا خرچہ پورا نہیں کیا، وہ خود بزنس کرتے تھے اور اس سے اپنا خرچہ پورا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک روایت مشہور ہے لیکن وہ روایت بالکل غلط ہے، بلکہ اس پہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی یہ روایت بیان کرتا ہے تو میں اس پہ 2 حدیں جاری کروں گا۔ ایک یہ کہ داؤد علیہ السلام پہ تہمت لگائی ہے، اور دوسرا نبی معصوم ہوتے ہیں اور ان کی معصیت کے اوپر شک کیا گیا۔ روایت کچھ اس طرح کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک جنرل تھا، اس کا نام تھا اوریا، ایک شخص تھا جو بہت زیادہ دعائیں کرتا تھا ہر نبی کا نام لے کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ ہر ایک کی تو تعریف بیان کرتا ہے، میری کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ تمہاری آزمائش نہیں ہوئی۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آزمائش لی جائے۔ تو اس طرح ایک دفعہ ہوا یہ کہ پرندے کو چھڑے اور حضرت داؤد علیہ السلام پیچھے ان کے جا رہے تھے، تو آگے انہوں نے دیکھا کہ نعوذ باللہ اور جو اوریا ہے اس کی بیوی وہاں نہ آ رہی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا اس پہ دل آ گیا اور بعد میں وہ اوریا قتل ہو گیا جنگ میں، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی تھی۔ یہاں ایک روایت یہ اس کو پروو کرنے کے لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے قانون یہ تھا کہ بیوہ شادی نہیں کرے گی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ قانون بنایا کہ بیوہ بھی شادی کر سکتی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں نے اس کو پھر تہمت بنا کے باندھنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ترک اولا ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرنا تھا، تو ایک بھائی نے یہ کہا کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور ایک بھائی کے پاس ایک دمبی تھی، تو وہ اس ایک والے کو کہہ رہا تھا کہ تم اپنی ایک بھی مجھے دے دو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بغیر اس 99 والے بھائی کی کچھ سنے، کیونکہ دل کے نبی نرم ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے وہ کہا کہ یہ ایک دمبی ہے، تم یہ بھی لینا چاہ رہے ہو؟ بے شک شریک ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ظلم ہی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بغیر سنے حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ترک اولا ہی مانا، کیونکہ اس میں روایت کے الفاظ ہیں پراپرلی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ ان کا دل نرم تھا، اس لیے بغیر وہ 99 والے کی سنے انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا۔ آج کل کے دور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور اتری تھی وہ کہاں ہمیں مل سکتی ہے یا کہاں پہ ہے؟ اول تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بائبل کے بیسیکلی 3 ٹیسٹیمنٹس ہیں، ایک اولڈ، ایک سیمز اور ایک نیو۔ جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے وہ بیسیکلی تورات ہے، جو سیمز جس میں دعائیں ہیں، مناجات ہیں، وہ زبور ہے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے، اور جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے وہ بیسیکلی انجیل ہے۔